اور ایک اور چیز جس کی وجہ سے مشابہت قائم کی گئی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، انسان جو ہے نا یہ واحد ایسی مخلوق ہے جس میں ہر مخلوق کی مثال موجود ہے انسان کے اندر۔ مثلا انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو دیکھیے شیر بھی آ گیا، اور انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں لومڑی کی طرح چالاک ہے، تو لومڑی آ گئی، اور انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہ درندے کی طرح خوخار ہے، یہ بھیڑیے کی طرح خوخار ہے، بھیڑیا بھی آ گیا، اور جی بکری کی طرح میں کر رہا ہے، بکری بھی آ گئی، جس کی چاہے مثال لے لیں، سانپ کی طرح یہ پھنکارتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، ہر ایک جاندار کی مثال انسان میں موجود ہے، اور اس کی مشابہت کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے، شرافت میں بھی، اچھی باتوں میں بھی، اور بری چیزوں میں بھی، شرافت میں اچھے جانوروں کی مثال اور بری چیزوں میں برے جانوروں کی مثال۔ بعض لوگ بیجا شور مچاتے تو کہتے ہیں کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، اور بعض جو وفاداری دکھاتے تو کہتے ہیں میں کتے کی طرح وفاداری دکھائی رہا ہوں، تو وفاداری میں اس میں مثال بن جائے گی اور بری مثال بھی بن جائے گی۔ تو اس طرح انسان کے اندر اللہ نے انسان کو عجیب صلاحیت دی ہے، عجیب کیپیسٹی ہے، عجیب گنجائش، عجیب اسپیس انسان میں رکھا ہے، سب کچھ اس میں سما جاتا ہے، لیکن کسی اور مخلوق کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی طرح چل رہا ہے، انسان کی طرح کھا رہا ہے، انسان کی طرح دیکھ رہا ہے، انسان نہیں، کسی اور مخلوق کے لیے یہ انسان کا شرف ہے، یعنی انسان جامع ہے، انسان کمپریہنسو قسم کی پرسنالٹی رکھتا ہے، اس کے اندر سب کی مثالیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ساری مخلوق اس اعتبار سے بھی ہمارے مشابہ ہوئی، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سب دیکھو میں نے تمہاری مثالیں پیدا کی ہیں، امم امثالکم، تمہاری طرح کی یہ مخلوق ہے۔ اب آئیے اس سے آگے بڑھ کر اب مجھے جو بات ایک اور سمجھانی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اس سے بھی زیادہ اہم۔ پہلے تو آپ یہاں پر اسی کی بنیاد پر یہ مجھے ذرا سا بتائیے کہ جب کہ قرآن نے ہمارے لیے کہا کہ یہ ساری مخلوق تم سے ملتی ہے، تمہاری مثال ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو مثلا اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتے کی طرح ہے، یہ بھیڑیے کی طرح ہے، مطلب یہ کوئی تعریف کی بات ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کتا، بھیڑیا، گدھا وغیرہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں، یا کسی بھی انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کسی خاص آدمی کو کسی خاص وصف میں کہہ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا اس بنیاد پہ کہ چونکہ وہ ہماری مثال ہیں تو ہم سارے انسانوں کو کہیں جی ایک فلاں کی طرح، فلاں کی طرح، فلاں کی طرح، تو یہ برا نہیں لگے گا؟ کسی لگے گا، تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، حالانکہ قرآن نے کہا وہ تمہاری مثال ہے، پھر بھی ہم اس طرح نہیں بولتے کہ فلاں کتے کی طرح، فلاں گدھے کی طرح، فلاں اس کی طرح، فلاں اس کی طرح، یہ توہین ہے۔